آج NCCIA کی طرف سے اینکر پرسن ریحان طارق صاحب کو یہاں پر پیش کیا گیا تھا 6 دن کے ریمانڈ کے بعد۔ پہلے ریمانڈ میں ہم نے رضا کرانہ طور کے اوپر عدالت سے کہا تھا کہ NCCIA کو تفتیش کرنے دیں، کیونکہ ہمارے مطابق NCCIA نے الفاظ کی نا سمجھ بوجھ کی وجہ سے، غلط تشریح کی وجہ سے یہ مقدمہ اینکر پرسن ریحان طارق صاحب کے اوپر درج کیا ہے۔ ہم نے تفتیش کے اندر پورا کوآپریٹ کیا۔ جامعہ نعیمیہ کے مفتی عمران حنفی صاحب، جامعہ اہل سنت کے مفتی حنیف قریشی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب سمیت تقریباً پاکستان کے تمام جید علماء نے اینکر پرسن ریحان طارق صاحب کا جو پوڈ کاسٹ تھا اس کا پس منظر دیکھنے کے بعد اپنے فتویٰ جات جو ہیں وہ یہاں پر جاری کیے ہیں، جو ہم نے یہاں پر NCCIA کو بھی جمع کروائے ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں، سوال پوچھا گیا ہے اینکر پرسن ریحان طارق صاحب کی طرف سے، وہ کسی بھی طرح سے بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ تو یہ ساری مٹیریل جو ہے وہ ہم آن ریکارڈ لے کر آئے۔ پولیس نے تفتیش اپنی مکمل کرنے کے بعد آج ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جو ہے وہ یہاں پر پیش کیا تھا، اور اب ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھجوا دیا گیا ہے۔ اب آگے ریحان طارق صاحب کی طرف سے ضمانت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی جائے گی۔ تھینک یو۔ دیکھیں، ضمانت دینا قانونی طور کے اوپر اب اس مقدمے میں کچھ بچا نہیں ہے، کیونکہ جب پاکستان کے تمام علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صحافی کی طرف سے سوال پوچھنا اس کا حق ہے، اور ریحان طارق صاحب کی طرف سے جو سوال پوچھا گیا ہے وہ پوری پبلک کے سامنے موجود ہے کہ وہ بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود NCCIA کو تو اصولی طور کے اوپر چاہیے تھا کہ یہ مقدمہ خارج کر کے لے کر آتے، لیکن چونکہ بہت سارا مواد جو ہے وہ اب پولیس فائل کے اوپر موجود ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ہماری پہلی عدالت سے ہی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ یہ اس کے اوپر 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس مذہبی علم نہیں ہے تو آپ مذہبی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، تو اس حوالے سے کیا وہ انہوں نے ہمارے مقدمے میں نہیں کہا تھا، انہوں نے جنرل بات کی۔ ایک بات بتائیے گا کہ یہ مقدمہ کیا تھا، کیونکہ جج صاحب نے کہا کہ آپ کو سوال کرنے پر نہیں یہاں پہ مطلب کہ یہ معاملات ہو رہے، یہ اپلوڈ کرنے پہ معاملات ہوئے ہیں، تو آپ نے بڑا اچھا کاؤنٹر کیا کہ اپلوڈ تو انہوں نے نہیں کیا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس بنیاد پہ انہیں جو ہے گرفتار کیا گیا وہ سرے سے بنیاد ہی نہیں ہے، تو یہ مقدمہ خارج ہونا چاہیے تھا؟ ہم نے عدالت سے یہ گزارش کی ہے کہ ریحان طارق صاحب کے اوپر جو الزام ہے اس الزام کا ایک بھی ثبوت NCCIA کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے سائبر لا تب انووک کرنا ہے، پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ جو ہے وہ آپ نے تب لاگو کرنا ہے جب آپ نے کوئی مٹیریل اپلوڈ کیا ہو، شیئر کیا ہو، ٹرانسمٹ کیا ہو، یا آپ اس کے بنانے والے ہوں۔ ریحان طارق صاحب نے نہ ایسا کوئی مٹیریل اپلوڈ کیا۔ NCCIA نے جو ان سے منسوب کیے ہیں 8 سوشل میڈیا اکاؤنٹس، وہ 8 سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریحان طارق صاحب کے ہیں ہی نہیں۔ ان 8 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو میں نے بھی اوپن کر کے دیکھا، وہ کھلتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ NCCIA نے اپنے پاس کوئی پرانا مقدمے میں وہ اکاؤنٹس پڑے ہوئے تھے، وہ اٹھائے ہیں، اور صرف ایک آپ کہہ لیں کہ میڈیا پرسن کی آواز کو دبانے کے لیے، ایک جرنلسٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ مقدمہ درج کر دیا۔ آج کے دن تک جب NCCIA تفتیش مکمل کر کے لے کر آئی ہے تو ریحان طارق صاحب کے خلاف صفحہ مثل کے اوپر ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ ایک کا مطلب ہے ایک، اگر ایک بھی ثبوت ہوگا تو ریحان طارق صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہیں۔ نہ ریحان طارق صاحب نے وہ مواد اپلوڈ کیا، نہ ریحان طارق صاحب نے اس مواد کو شیئر کیا، نہ آج کے دن تک وہ ریحان طارق صاحب کے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ پبلک میں ایک انریسٹ کریٹ ہو گئی تھی، تو فوری طور کے اوپر صرف عوام کی وضاحت کے لیے، ان کی تسلی کے لیے ایک وضاحتی ویڈیو ضرور ریحان طارق صاحب نے کہی، تاکہ وہ عوام کو یہ پس منظر سمجھا سکے کہ سوال کرنا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے بے ادبی کے زمرے میں نہیں آتا۔ ریحان طارق صاحب آج خاموش تھے، لاسٹ ٹائم آئے تو یہاں پہ نعرے بازی بھی ہوئی، آج خاموش تھے، داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، تو کیا کچھ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا آپ نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ خاموش ہے؟ سافٹ ویئر کوئی نہیں اپڈیٹ ہوا، نہ صحافیوں کا کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ کر سکتا ہے۔ ہم بطور وکیل یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن جو چھوٹے بچے تھے وہ اس بات پر غصے میں تھے، جذباتی تھے، اور انہوں نے پہلے دن جو ہے وہ ریحان طارق صاحب کے ساتھ نعرے بازی کر دی۔ لیکن آج میرے ساتھ کولیگ تھے ذیشان صاحب، ہم نے خود سے اپنے سارے لوگوں کو کنونس کیا کہ جو ملزم ہوتے ہیں ان کو نعرے بازی کسی بھی طرح کی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کوئی جنگ کورٹ میں بھی نعرے بازی کے حوالے سے بات کی گئی، ہم نے خود اس بات کو منع کیا، ہم نے خود اس بات کو منع کیا۔ ہم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ مناسب طرز عمل جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا، NCCIA جو FIR درج کرتی ہے، پہلے اس میں ابتدائی تفتیش کرتی ہے، دین FIR درج کرتی ہے،
تو جس طرح آج عدالت میں دلائل وغیرہ ہوئے تو کیا لگتا ہے کہ NCCI نے ابتدائی تفتیش نہیں کی تھی؟ NCCIA کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ رولز کو جو ہے وہ ڈسپینس کر کے بھی FIR درج کر سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ مدعا اٹھایا کہ ان کے جو پرسنل چینل ہے اس کا ذکر کیا گیا، جہاں پہ پروڈکشن ہوتی ہے، جہاں پر اپلوڈ ہوتا ہے، جہاں پر ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ویڈیو کسی بھی جگہ کے اوپر آفیشلی ایڈمنسٹریٹولی یا آرگنائزیشن سطح کے اوپر استعمال ہی نہیں ہوئی، اپلوڈ ہی نہیں ہوئی. ہمارا کیس یہ ہے کہ اگر ہوئی ہوتی تو NCCIA کوئی ایویڈنس کلیکٹ کرتا، ایک بھی نہیں ہوئی. کوئی موبائل سے پتا چلتا، کوئی فیس بک اکاؤنٹ سے پتا چلتا، کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ سے پتا چلتا. یہ ویڈیو کہیں بھی اپلوڈ نہیں ہوئی. صرف ایک آپ کہہ لیں کہ غلط الفاظ کی ناسمجھ کی وجہ سے NCCIA کو شاید سمجھ نہیں آئی کہ ان الفاظ کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی جرم سرزد نہیں ہوا. ساری PPC اٹھا کے جو ہے وہ ایک ہی FIR کے اندر لگا دی. یا آپ 295A لگا سکتے تھے، یا آپ 298 PPC لگا سکتے تھے، یا آپ جو ہے 153A لگا سکتے تھے. لیکن یہ سارے اوفینسز لگانا یہ NCCIA کی اجلت کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس لیے انہوں نے کیسے لاسٹلی اگر ہم FIR کو پڑھیں تو FIR کے اندر یہ واضح نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ گرج نکالا جا رہا ہے. اور کیا آپ نے یہ جج صاحب کے سامنے یہ مدعا اٹھایا ہے کہ وہ دیکھیں NCCIA کے رولز ہیں، اب جو مدعی ہوتا ہے وہ سامنے ہوتا ہے، جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو وہ سامنے ہوتا ہے. وہ گھر بیٹھے کسی کے خلاف کمپلین لانچ کرے اور کہے کہ میں نے فلاں کو یہ کرتے دیکھا ہے، تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب موجود تھے؟ نہیں پیارے بھائی، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی، آپ کے پاس چونکہ لیگل نالج کم ہے. NCCI کے رولز میں یہ لکھا ہے کہ وہ رولز ڈسپینس کر کے امیڈیٹ بیسس کے اوپر بھی جس کو وہ مناسب سمجھے وہ FIR. اچھا میاں صاحب آخری سوال میرا آپ سے، جب آخری ریحان تاریخ صاحب جب UK میں تھے تو وہاں پہ ایک سنگر ہے غنی نام کا، جس نے جو ہے وہ ایک میں سوال مکمل ہونے دیجیے، انہوں نے گانا گایا تھا 804 کے حوالے سے. بعد میں انہوں نے وضاحتی بیان بھی دیا کہ میں نے مرتضیٰ صاحب کو بولا تھا کہ یہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ لگائیے گا، ریحان تاریخ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. ہمارے پاس ایسا کسی قسم کا کوئی مواد موجود نہیں ہے، نہ اس سے کوئی تعلق ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہے، نہ ان کا کسی A سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ ان کا کسی B سیاسی جماعت سے تعلق ہے، نہ ان کا کسی C سیاسی جماعت سے تعلق ہے. وہ ایک جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے نون جرنلسٹ ہیں، پوری دنیا ان کو جانتی ہے. وہ ہر سیاسی جماعت سے انٹرویو کرتے ہیں، ہر سیاسی شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی سیاسی جماعت اپنا کریڈٹ لینے کے لیے، اپنی ویورشپ لینے کے لیے ریحان صاحب سے کوئی مواد جو ہے وہ منسوخ کر رہی ہو تو ایسی قدم کوئی بات نہیں ہے.